جب میرے بھائی کی شادی ہوئی تو بھابھی کے ایک عمل نے ہم سب کی نگاہوں میں ان کو پسندیدہ بنا دیا۔ شروع دنوں میں ہی انہوں نے ہمارے گھر میں ایک نئی عادت کی بنیاد ڈالی جو پہلے نہیں تھی۔ وہ یہ کہ جب بھی کوئی باہر سے آتا، خواہ بازار، اسکول، کالج سے یا کام سے، بھابھی اس کو پانی پیش کرتی۔ جتنا بھی ضروری وہ کام کر رہی ہیں، آنے والے نے دہلیز کے اندر قدم رکھا ہے، وہ وہیں کام چھوڑتے کچن میں چلی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جگ یا گلاس میں پانی لا کر پیش کیا۔ امی اور بھائی کی حد تک ٹھیک تھا، جب وہ ہم بہنوں کے لیے بھی یہی کرتیں تو بہت عجیب سا لگتا، ایسے جیسے ہم ظالم نندے ہیں۔ ہم نے ان کو بہت بار منع کیا کہ ہم خود پی لیں گے، پانی آپ نہ لایا کریں۔ جواب میں انہوں نے کوئی وضاحت، کوئی دلیل پیش نہیں کی، بس اپنی عادت پر قائم رہیں۔ میں کالج سے آتے پہلے یونیفارم چینج کرتی، وہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی بیگ اتارنے سے پہلے پانی تھما دیتی۔ باجی آئیں، بھابھی کوئی بھی، انہوں نے گھر والوں کو ترجیحی بنیادوں پر پانی پیش کیا۔ اس عمل کا یہ اثر ہوا کہ میری امی کی نظروں میں وہ بیٹیوں سے زیادہ فرمانبردار بہو قرار پائیں کہ بیٹیاں میرے لیے پانی لے کر نہیں کھڑی ہوتی، وہ کہے بغیر پانی دیتی نہیں، پیش کرتی ہے۔ پچھلے سال بھابھی نے روٹیاں بنانی اور چاول بنانا سیکھے ہیں۔ ہمارے گھر آ کر کھانا بنانا اور سب سیکھا، باورچی خانے سے متعلق وہ کچھ بھی سیکھ کر نہیں آئی تھیں، لیکن امی نے ہم سب سے کہہ دیا، خبردار کسی نے اسے جتلایا بھی کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا، یہ وہ۔ اب وہ سب کچھ اتنے اچھے سے سیکھ گئی ہیں کہ یقین ہی نہیں آتا یہ آج سے پہلے روٹیاں بناتے اس کے نقشے بناتی رہی ہیں۔ بہرحال سسٹر کی شادی ہوئی، اس نے کہے بغیر یہ طرز عمل اپنے سسرال میں اپنایا۔ وہاں بھی یہ رواج نہیں تھا، جو باہر سے آئے اسے پروٹوکول دیتے ہیں۔ سسٹر نے چونکہ بھابھی سے سیکھا تھا، سو اس نے دینا شروع کر دیا۔ ساس بازار سے آئی ہیں، سسٹر نے جھاڑو لگاتے چھوڑ کر ہاتھ دھوئے اور ساس کو پانی دیا۔ سسر آئے ہیں، ہانڈی میں ڈوئی چھوڑ کر اس نے پہلے ان کو پانی پیش کیا۔ نند، جیٹھ، شوہر کوئی بھی آئے وہ یہی کرتی۔ اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس کی ساس میری امی کی طرح بہو کی قدردان ہے، ماشاءاللہ۔ بیانیہ ان کا یہ ہے کہ بڑی بہو اور بیٹی نے کبھی باہر سے آتے پانی نہیں پوچھا، چھوٹی بہو سب کچھ کام چھوڑ کر پہلے پانی پیش کرتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس سے اختلاف ہوگا، 8 مارچ والی خواتین کی طرح، یہاں ان کو بہت کچھ غلامی کے زمرے میں آتا دکھائی دے گا، لیکن میں بتاتی چلوں، ہمارے یہاں یہ تہذیب و ثقافت ہے، خاندانی تہذیب و ثقافت۔ یہاں بہوؤں سے زبردستی خدمت نہیں لی جاتی، لیکن جو بہو سسرال کو عزت و احترام دے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ ہم انسانی نفسیات اور ضروریات کا اگر بنیادی علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں تو ہم انسانوں کو معاشرے میں پسندیدہ انسان بنا سکتے ہیں۔ باہر سے آیا ہوا انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اسے پانی دینا نہیں بلکہ پیش کرنا اس کی نفسیات پر بہت گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ انسان آپ کے دشمن نہیں، دوست ہی ہونے چاہیے، سو جتنا ہو سکے گھر اور باہر دوستانہ تعلق استوار کیجیے۔ لوگوں کو ترجیح، پروٹوکول، اہمیت، احساس سب کچھ دینا پڑتا ہے، پھر جا کر تعلقات استوار ہوتے ہیں اور اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ کوئی شیطان اس میں رخنہ نہیں ڈال سکتا، وہ شیطان رشتہ دار کے روپ میں ہو یا کسی بھی روپ میں۔ کہنا صرف اتنا چاہوں گی کہ ہر چیز ہم والدین کی تربیت سے نہیں سیکھتے، کچھ چیزیں معاشرے سے بھی سیکھنا پڑتی ہیں۔ وہ معاشرہ آپ کی بھابھی، نند، سہیلی اور مرد ہونے کی صورت بہنوئی، سالہ، سسر، دوست وغیرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ معاشرے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو ان اچھائیوں کو اپنائیں، جس سے معاشرے پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خیر ہوگی انشاءاللہ۔